بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرٹیکل نمبر 131 آئین پاکستان، دستور پاکستان کا آرٹیکل 131 کیا کہتا ہے؟ گورنر کو آگاہ رکھا جائے گا۔ دستور کے آرٹیکل نمبر 131 کہتا ہے کہ وزیر اعلی گورنر کو صوبائی انتظام سے آگاہ رکھے گا۔ صوبائی انتظام سے متعلق امور اور تمام قانون سازی کی تجاویز جو صوبائی اسمبلی کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو صوبائی گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ گورنر کو ان امور سے آگاہ رکھے۔ یہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے ایسا عمل کیا جاتا ہے تاکہ ون مین شو کہیں نہ ہو۔ گو کہ عملاً ایسا نہیں ہوتا، اور وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ عوام اگر باخبر ہوگی تو عوام کے نمائندے بھی باخبر ہوں گے۔ انفارچونیٹلی جو ہمارے سیاسی نمائندے ہیں، جو ہماری نمائندگی کرنے کے لیے اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں، وہ ٹیکنیکی امور سے ناواقف ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا عموماً مختلف ٹاک شو میں وہ یہ کہتے ہیں قانون سے ہمیں غرض نہیں، قانون کا ہمیں علم نہیں، آئین کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم یہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ قانونی شق کیا ہے، جبکہ ان پر لازم ہے کہ الیکشن لڑنے سے پہلے وہ اپنے فرائض، آئینی فرائض، قانونی فرائض، سماجی فرائض، اخلاقی فرائض سے آگاہ رہیں۔ یہ تمام صوبائی اسمبلی کے ممبرز اور تمام قومی اسمبلی کے ممبرز اور تمام سینیٹرز اور تمام منسٹرز، ایون وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور گورنرز کو معلوم ہونا چاہیے مکمل طور پر آئین کیا ان کو اختیار دیتی ہے اور آئین کیا ان پر ذمہ داریاں عائد کرتی ہیں، مگر اس لیے نہیں معلوم کہ ان سے پوچھنے والا کون ہے۔ یقیناً ان سے پوچھنے والے عوام ہوتے ہیں۔ جب عوام خود ہی بے خبر عوام کو رکھا گیا، عوام کو مسائل میں الجھا کر رکھا گیا، عوام کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، عوام اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی دوائی نہیں، ان کے ڈاکٹر کی فیس دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں، دوائی خریدنے کے لیے پیسہ نہیں، اور دوائیاں بھی انفارچونیٹلی 2 نمبر۔ تو جس ریاست میں ایسا ہو، جس معاشرے میں ایسا ہو، اس کا مطلب یہ ہے وہاں قانون اور انصاف کی بالادستی نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو اپنا کام کر سکتے ہیں سو ہم کریں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم بتائیں آئین اور قانون ہمارے نمائندوں کو کیا ذمہ داری دیتا ہے، آئین اور قانون ہمارے نمائندوں سے کیا تقاضا کرتا ہے، یہ نمائندوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور نمائندوں کی ابتدا عوام سے ہے۔ آرٹیکل 131 Constitution of Pakistan 1973 says about گورنر ٹو بی kept informed، یعنی گورنر کو آگاہ رکھا جائے گا۔ گورنر ٹو بی kept informed، the chief minister of definitely any province. The chief minister shall keep the governor informed on matters relating to provincial administration and on all legislative proposals the provincial government intends to bring before the Provincial Assembly۔ اس میں فٹ نوٹس جو ہے
وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں کہ آرٹیکل 131 کا جو فٹ نوٹ نمبر 1 ہے وہ سیکشن نمبر 44 آف دی کانسٹیٹیوشن 18th امینڈمنٹ 18ویں امینڈمنٹ کا سیکشن نمبر 44 کیا کہتا ہے، جو کہ 18ویں امینڈمنٹ 2010 میں زرداری اس وقت صدر مملکت ہوا کرتے تھے، مکمل طور پر پیپلز پارٹی کی میجورٹی کے ساتھ حکومت تھی، تو اس نے 18ویں ترمیم کو ترتیب دیا۔ تو 18ویں ترمیم کا سیکشن 44 کیا کہتا ہے، سبسٹیچیوٹیڈ آرٹیکل 131 آرٹیکل 131 کا متبادل in its present form with effect from April 19 اپریل 2010 سے یہ شروع ہوا، عملداری اس کی شروع ہوتی ہے۔ in its present form in place of the article 131 substituted by items 27 of the schedule to PO number 14 of 1985 یہ بھی ہوتا ہے شروع کب، 2 مارچ 1985 سے، with effect from 2nd March 1985 at the time of Ziaul Haq. He was ruling government, he was in government in that time. That read, Article 131 says in this 18th amendment, اس amendment میں 18ویں amendment میں 131 اس کا سیکشن نمبر 44 کیا کہتا ہے کہ ڈیوٹیز آف چیف منسٹر، چیف منسٹر وزیر اعلیٰ کی جو ذمہ داری ہے ان ریلیشن ٹو گورنر کے ساتھ اس کی مشاورت، اس کے رشتہ، اس کے تعلقات آئینی نوعیت کی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے in the interest of nation and in the interest of government and in the interest of country. It shall be the duty of the chief minister. Para number 131 article ka para number A says to communicate to the governor all decisions of the cabinet relating the administration of the affairs of the province and proposals for legislation. قانون سازی کے لیے، گو کہ قانون سازی ہمارے یہاں قطعی طور پر نہیں ہوتا ہے، مگر اس وقت قانون سازی آپ کو دیکھنے کو ریاست میں ملے گا جب قانون نافذ کرنے والے، جب قانون بنانے والوں کا اپنا انٹرسٹ ہو۔ ادروائز قانون سازی اگر ہوتا تو سب سے پہلے یہ قانون سازی ہوتا کہ قانون پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے، کون ذمہ دار ہے کہ آئین اور قانون کی دھجیاں کون اڑا رہا ہے، کیا عام عوام؟ نہیں، یہ خاص لوگ ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں گنتی کے چند ہیں، وہی قانونی مسائل پیدا کر رہے ہیں، انہی کے لیے وہ قانون اور آئین سے بالا ہے، اوپر ہیں، قانون اور آئین سے ماورا ہیں، وہ قانون اور آئین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے، ہم جیسے لوگ، کہ پھر بھی جمہوریت کی کشتی چلتی رہے، پھر بھی جمہوریت کی گاڑی چلتی رہے، بلے سے 0.001 مائل سے چلے، مگر جمہوریت کا سفر جاری رہے، آہستہ صحیح مگر جاری رہے۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر ہمارے ملک، ہمارے عوام، ہمارے لوگ، ان میں تبدیلی آنا شروع ہوگی۔ دراصل جب عوام میں تبدیلی آئے گی
تو عوام کے نمائندے تبدیل ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آرٹیکل 131 کا B says to furnish such information relating to the administration of the affairs of the province and proposals for legislation as the governor may call for, and para C says if the governor so requires to submit for consideration of the cabinet in matter on which decision has been taken by the chief minister or a minister but which has not been considered by the cabinet. Article 131 as adopted in 1973 Constitution says further, the chief minister, the Provincial Assembly shall meet on the 13th day following the day on which a general election to the Assembly is held, unless sooner summoned by the governor. Article 131 para 2 says, after the election, after the general election, provincial election, not general typically, but after the Provincial Assembly's election of the Speaker and the Deputy Speaker, the Provincial Assembly shall, to the exclusion of any other business, proceed to the elect without debate one of its member to be the chief minister of this province. Article 131 para 3 says, I'm talking about 18th amendment. ये 18वीं amendment में है, चूंकि तरमीम हो चुका था 2010 में. 131 para 3 says, the chief minister shall be elected by the votes of the majority of the total membership of the Provincial Assembly (MP), provided that if no member secures such majority in the first poll, a second poll shall be held between the members who secure, कौन हासिल करता है, secure the two highest numbers of votes in the first poll, and the member who secures a majority of votes of the member of provincial assemblies present, and voting shall be declared we have been elected as chief minister of this province, provided further that if the number of votes secured by two or more members securing the highest number of votes is equal, further polls shall be held between them until one of them secures a majority of votes of the members present and voting. Article 131 para number 4 and last para number 4 says, the member elected under clause 3 shall be called upon the governor as assume the office of chief minister, and shall before entering upon the
governor office. Make before the governor oath in the forum set out in the third schedule. This was in 18th Amendment, section number 44. If you are new to this channel, please share and subscribe. My dear respected friend, I believe every people should know their legal rights, their fundamental legal rights. So I'm making video, so I'm spreading fundamental basic legal rights, basic constitutional rights, so that people can improve their rights, legal rights, social rights, present rights. I hope you will comment about it. अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने आईनी और कानूनी हुकूक से आगाह रहिए, इसलिए कि आई बिलीव माय डियर फ्रेंड्स, मेरा अकीदा है कि हर शख्स को कम अज कम बुनियादी कानूनी हुकूक से, यानी हक का जमा हुकूक है, से वाकिफ होना चाहिए अपने तरक्की के लिए, अपने फैमिली के तरक्की के लिए, अपने बाल बच्चों की तरक्की के लिए। अपना और अपनी तरक्की का ख्याल रखिए। असलम परवेज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।